للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بکر شہران نغزنی یا رسول اللہ، پریشانا نغزنی یا رسول اللہ، غریبا یا رسول اللہ، غریبا یا رسول اللہ، ندارا در جہاں جسو حبیبا یا رسول اللہ، مرض دارا جعسیاں لا دوائے یا رسول اللہ، مگر القابب باشد قریبا یا رسول اللہ، بری نازم کے حسکم امتی تو یا رسول اللہ، گناہ دارا ولیکن خوش نصیب یا رسول اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. رات آج اس بابرکت مہینے کے اس بابرکت دن میں آپ حضرات اللہ کی عبادت کے لیے تشریف لائے ہیں. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا آنا اور ہمارا عبادت کرنا اللہ قبول فرمائے. جی لگا کر بارگاہ رسالت میں ایک بار درود پاک پڑھیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک جب بھی پڑھا جائے باعث برکت ہے، لیکن اگر جمعے کے دن پڑھا جائے تو برکت پہ برکت ہے. جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کا اگر موقع بحث میں ملے تو پڑھو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود آپ کا درود پاک سنتے. ستہ کی حدیث صحیح ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو خود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں حتی ارد علیہ السلام، اور میں سنتا ہی نہیں ہوں. جب وہ مجھے درود بھیجتا ہے، مجھے سلام کرتا ہے تو میں سنتا ہی نہیں، سن کے خاموش نہیں رہتا. اس لیے کہ مسلمانوں تمہارا رسول مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. جیسے زندے کو سلام کرتے ہو وہ جواب دیتا ہے، ویسے ہی کوئی مجھے درود پاک پڑھتا ہے، سلام کرتا ہے تو میں اس کا نام لے کے، اس کے باپ کا نام لے کے اسے جواب دیتا ہوں. ایسے ہی نہیں، کوئی اگر سلام کر لیا تو اس کا بھی نام لیتا ہوں، اس کے باپ کا بھی نام لیتا ہوں. فلاں ابن فلاں وعلیکم السلام. سبحان اللہ، یہ رسول زندہ ہے. ہم نے جس رسول کو مانا ہے وہ زندہ رسول ہے. ہم نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے وہ زندہ رسول ہے. اعلیٰ حضرت کبھی تو فرماتے چلے گئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. بات سن گاڑی آپ بناتے نا، ذہن بالکل حاضر رکھیے گا آپ لوگ. کچھ پتا نہیں کتنی گہرائی کی کون سی بات پتا کر نکل جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک بار ہم کئی کروڑ کی آپ کو بتانے والے ہیں. اگر آپ نے اس کو آج اپنے ذہن میں رکھ لیا تو انشاءاللہ زندگی کے کسی میدان میں کسی سے مار نہیں کھاؤ گے. ہم بات ہماری یہ ہوتی ہے لیکن اشارت میں ہم بہت کچھ اس میں کہہ کر نکل جاتے ہیں. اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور انشاءاللہ اس تقریر کو آپ نے اگر سمجھا تو میں سمجھتا ہوں کبھی عقیدہ بھی خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ.
صبح ہم نے جو بیان کیا تھا آپ حضرات نے اس کو سماعت کیا. کچھ لوگ نہیں بھی رہے ہوں گے یہاں, کچھ لوگ ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں بھی ہوں گے. اسی کی کڑی کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے, اسی کڑی کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے تاکہ ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے. میں بھی جو کہہ رہا تھا کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا. ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو, میں آج بڑی گہری بات بتا کر جانا چاہتا ہوں اور دعوے کے ساتھ. ابھی آپ کا ذہن خراب ہو جائے گا جب یہ میں بات بولوں گا تو, لیکن جب بعد میں اس کا جواب دوں گا تو آپ کے سمجھ میں آئے گا. تمہارا رسول وہ رسول ہے, ہمارا رسول وہ رسول ہے. رب نے اپنے رسول کو اتنا پاورفل بنایا, رب نے اپنے رسول کو اتنا اعلیٰ بنایا, رب نے اپنے رسول کو اتنا بہتر بنایا کہ لوگوں اگر تم رسول کا ذکر نہ کرو تو مت کرو, رسول کا ذکر نہیں مل سکتا. تم رسول کو بھول جاؤ تو بھول جاؤ, رسول کا ذکر نہیں مل سکتا. تم رسول کو یاد کرو تو نہ کرو, رسول کا ذکر نہیں مل سکتا. اب آؤ میں دعویٰ کرتا ہوں اے لوگوں, رسول کا ذکر مٹانا ناممکن ہے. ایک وقت ایسا تو آ سکتا ہے کہ خدا کا ذکر بند ہو جائے لیکن رسول کا ذکر بند نہیں ہو سکتا. یہ میرا دعویٰ ہے. خدا کا ذکر بند ہو سکتا ہے مگر رسول کا ذکر بند نہیں ہو سکتا. تو لوگ یار عجیب کے ساتھ, رسول خدا سے ہے, خدا نے رسول کو بنایا, خدا خود سے ہے, اسے کسی نے نہیں بنایا, لیکن اس کا ذکر مولانا صاحب بولنے بند ہو سکتا ہے لیکن رسول کا ذکر بند نہیں ہوگا. تو میں بولتا ہوں یہ اپنی جانب سے نہیں بول رہا ہوں, میں نے قرآن پڑھا تو سمجھا ہے, میں نے حدیث رسول کو پڑھا تو سمجھا ہے. آؤ قرآن کی ایک آیت پڑھو, اگر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو کان کھول کے سن لو, جہاں میرے نبی کے ذکر کی بات آتی ہے, جہاں پر میرے نبی پہ درود پاک پڑھنے کی بات آتی ہے تو میرے نبی پہ میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں, میرے ملائکہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں. تو اے ایمان والا تم بھی اپنی زندگیوں میں میرے نبی پہ درود پاک پڑھتے رہو. یہ تو ترجمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں بھی پڑھتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ, بے شک اللہ بھی پڑھتا نہیں پڑھتا. اچھا مولا ہماری بات سمجھ میں آ گئی. جب تک دنیا چلتی رہے گی تیرا ذکر کرنے والے رہیں گے, تیرے رسول کا ذکر کرنے والے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, چاہیے بھی رہے. جس دن خدا کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا اس دن دنیا نہیں ہوگی. جس دن اللہ کا ذکر کرنے والا مٹ جائیں گے اس دن دنیا مٹ جائے گی, فنا ہو جائے گی. اے مولا تیرا وعدہ ہے کل من علیہا فان, ایک دن دنیا کو فنا ہونا ہے. اے مولا جب دنیا فنا ہوگی تو کیا کیا فنا ہوگا؟ تو ارشاد فرماتا ہے وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اے لوگوں کیا تم سمجھتے ہو جب دنیا فنا ہوگی تو کوئی چیز باقی نہ رہے گی؟ اگر باقی رہنے والی ذات ہوگی تو وہ رب کی ذات ہوگی. نہ زمین و آسمان رہیں گے, نہ چاند و سورج رہیں گے, نہ شجر و حجر رہیں گے, نہ برد و ثمر رہیں گے, نہ خشک و تر رہیں گے, نہ جن و بشر رہیں گے, نہ لوح و قلم رہیں گے, نہ حور و ملک رہیں گے, نہ لیل و نہار رہیں گے, نہ نباتات و جمادات رہیں گے, نہ دوسرات و حیوانات رہیں گے. اور یہ کائنات کو فنا ہو جانا ہے. اور اے میرے بندو, جو فرشتہ سور پھونکے گا, جس کے سور سے قیامت واقع ہوگی, اس فرشتے کو بھی فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والا اگر کوئی ہوگا تو وہ رب کعبہ کی ذات ہوگی. سب کو فنا ہو جانا, سب کو فنا ہو جانا ہے. فنا کے نہیں ہونا. اچھا ایک بات بتاؤ, جب فنا سب ہو گئے کچھ رہے ہی نہیں تو اب رب کا ذکر کرنے والا کوئی ہے؟ ارے جب کوئی ہے ہی نہیں تو ذکر کہاں ہوگا؟ ارے بولو, رب ہی تو ہے, مصطفیٰ کی ذات بھی نہیں. اب تو مصطفیٰ کی روح کو بھی فنا ہونا, کیونکہ کائنات کو فنا ہونا ہے. کائنات میں مصطفیٰ بھی آ گئے. اے مولا تیرا ذکر کرنے والا کون ہے؟ تو جواب ملے گا کوئی ہے ہی نہیں تو ذکر کون کرے گا؟ ارے بولو, جب کوئی ہے ہی نہیں تو ذکر کون کرے گا؟ اب تو میں ہی ہوں, اب تو معبود ہے عابد کوئی نہیں, اب تو معبود ہے عابد کوئی نہیں, اب صرف خدا ہے بندہ کوئی نہیں. تو اے مولا تیرا ذکر اب جب تک قیامت رہے گی بند, لیکن مولا بتا تیرے حبیب کا ذکر رہے گا کہ بند ہو جائے گا؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے ارے مصطفیٰ کا ذکر انسان نہیں کرتے بلکہ خود خدا بھی کرتا ہے. جب تک خدا رہے گا, جب تک ذکر مصطفیٰ رہے گا.
کائنات تو فنا ہو گئی، مصطفیٰ کائنات تو فنا ہو گئی، خدا تو فنا نہیں ہے نا. اور خدا خود اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے، جب تک خدا رہے گا جب تک ذکر مصطفیٰ رہے گا، اور خدا کا مٹنا ناممکن ہے تو ذکر مصطفیٰ کا مٹنا ناممکن ہے. یہ بات غلط تو نہیں ہے؟ سیدنا جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، کرنے لگے یا رسول اللہ. آپ نے یہ بات سنی ہوگی، اب یہ بات بتانا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، اے میرے آقا یہ بتائیے دنیا بنی تو آپ کے صدقے میں، کائنات بنی تو آپ کے صدقے میں، یہ زمین کو وجود ملا تو آپ کے صدقے میں، آسمان کو وجود بخشا گیا تو آپ کے صدقے میں، جنت کو بنایا گیا تو آپ کے صدقے میں، انسانات کو بنایا گیا تو آپ کے صدقے میں، جنات کو بنایا گیا تو آپ کے صدقے میں. اے مصطفیٰ یہ تو بتائیے کہ آپ کو بنایا کب گیا؟ سبحان اللہ. اے مصطفیٰ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید مجھے بہت پہلے بنایا گیا، اس لیے کہ جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تو ان کی بارگاہ میں میں آیا، جب حضرت شیش کو دنیا میں بھیجا گیا تو ان کی بارگاہ میں میں آیا، جب حضرت ہود کو دنیا میں بھیجا گیا تو ان کی بارگاہ میں میں آیا، جب حضرت لوط کو دنیا میں بھیجا گیا تو ان کی بارگاہ میں میں آیا، جب حضرت زکریا کو دنیا میں بھیجا گیا تو ان کی بارگاہ میں میں آیا، جب حضرت موسیٰ کو دنیا میں بھیجا گیا تو ان کی بارگاہ میں میں آیا، جب حضرت عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا گیا تو ان کی بارگاہ میں میں آیا. اور آمنا کے بعد جب آپ مکہ میں آئے تو میں مکہ میں آیا، جب آپ مدینہ میں آئے تو میں مدینہ میں آیا، جب آپ حجرہ عائشہ میں تھے تو حجرہ عائشہ میں آیا، جب آپ بدر میں تھے تو بدر میں آیا، جب آپ احد میں تھے تو احد میں آیا. اے میرے آقا تمام انبیاء کی بارگاہ میں آیا. یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کو پیدا کب کیا گیا؟ یا رسول اللہ یہ بتائیے کچھ عمر بتائیے تاکہ جبرائیل کی اندازہ لگا لے. جبرائیل کے روضہ میں تو چکا ہے کہ مصطفیٰ پہلے ہیں کہ جبرائیل پہلے ہیں. سبحان اللہ. بخاری کی حدیث، قرآن کے بعد میں اگر کسی حدیث کا کسی کتاب کا اعتبار کیا جاتا ہے تو وہ بخاری کا کیا جاتا ہے. بخاری کی حدیث میرے آقا مسکرانے لگے، مصطفیٰ مسکرائے تو خدا ہی مسکرانے لگی. سیدنا جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا مسکرا رہے ہیں. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل ذرا بتاؤ اپنی لائف کے بارے میں تمہیں کتنا یاد ہے، تمہاری ایج کتنی ہے، اپنی بتاؤ پہلے. ہر کرنے لگے یا رسول اللہ کتنا مجھے یاد ہے، مجھے دنوں کے بارے میں معلوم نہیں، تاریخ معلوم نہیں، اس وقت کوئی تاریخ و مہینہ تھا ہی نہیں. اتنا مجھے معلوم ہے کہ یا رسول اللہ جب مجھے پیدا کیا گیا تھا تو پیدا ہونے کے بعد میں نے ایک ستارے کو دیکھا تو جو آسمان میں چمکتا تھا، بڑا خوبصورت حسن جمال والا ستارہ تھا. یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے چمکتے ہوئے دیکھا. وہ ستارہ جب چمکتا تھا تو چمکنے کے بعد غائب ہو جاتا تھا، 72,000 برس کے بعد وہ پھر چمکتا تھا. یا رسول اللہ اس ستارے کو جبرائیل نے 73,000 سمجھ کے دیکھا. ایک ستارہ تھا جو 72,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا. اس ستارے کو میں نے کتنے دنوں چمکتے دیکھا کہ 73,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے. مجھے اتنا یاد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مسکرایا وہ ستارہ پہلے تھا کہ تم پہلے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو پیدا ہونے کے بعد ستارہ دیکھا، کیا پتا پہلے کتنی بار چمکا ہو. میری لائف میں 73,000 مرتبہ چمکا ہے، میں نے اس کو گن لیا. مجھ سے پہلے کتنا چمکا وہ مجھے معلوم نہیں. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل مجھے قسم ہے رب کی ذات جلال کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس ستارے کو تم نے 74,000 مرتبہ چمک کے دیکھا ہے وہ کوئی ستارہ نہیں تھا، تیرے نبی کا نور تھا. اور جبرائیل تمہاری لائف میں 74,000 مرتبہ چمکا، تم سے پہلے کتنی بار چمکا یہ چمکانے والا خدا جانتا ہے، یہ چمکنے والا مصطفیٰ جانتا ہے. یہ تمہیں معلوم نہیں میں کتنی بار چمکا. جب مجھے بنایا تھا تو کسی کو نہ بنایا تھا، جب مجھے بنایا تھا تو میں تھا، یا تو بنانے والا خدا تھا یا بننے والے مصطفیٰ تھے. اور مصطفیٰ کے نور سے رب نے کائنات کو بنایا، مصطفیٰ کے نور سے رب نے کائنات کو بنایا. ایک بات میرے ذہن میں آئی، جب رب نے اپنے حبیب کو بنایا تو پرسنل اپنے نور سے توجہ کرنا، کسی کی سپورٹ نہیں لیا، بیچ میں کسی کو وسیلہ نہیں رکھا. جب حضرت آدم کو بنایا تو جبرائیل سے بولا مٹی لے کے آؤ، دنیا میں مٹی لائے تو پتلا بنا، پتلا بنا تو روح ڈالی تو آدم بنے. ایسی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کے اندر مٹی کی سپورٹ، سیدنا جبرائیل امین کا تعاون، اس کے بعد میں پتلا بنا، روح کو ڈالا گیا، پھر کہیں جا کر حضرت آدم بنے. لیکن مصطفیٰ جب تمہیں بنایا گیا تو کسی کا سپورٹ نہیں. مصطفیٰ جب تمہیں بنایا گیا تو کوئی تیسرا دنیا نہیں رکھا.
اے مصطفیٰ جب تمہیں بنایا گیا تو کوئی تھا ہی نہیں، آخرکار ایسا کیوں کیا؟ تو جواب ملے گا، رب ارشاد فرمائے گا میں نے اکیلے میں اس لیے بنایا، میں نے تنہائی میں اس لیے بنایا، میں نے حضرت آدم کو بنایا تو سب نے جان لیا ایسا بنایا، بیان کرنے لگے میں نے شیطان سے کہا جھکو ان کے لیے سجدہ تعظیمی کرو، تو شیطان نے کہا ان کا پروگرام تو میرے ذہن میں ہے، انہیں مٹی سے بنایا گیا، انہیں ایسے بنایا گیا، میں تو اعلیٰ ہوں انہیں سجدہ نہیں کر سکتا، میں نے مصطفیٰ کو تنہائی میں اس لیے بنایا، میں نے مصطفیٰ کو اکیلے میں اس لیے بنایا تاکہ میرے مصطفیٰ کے بنانے کا پروگرام کسی کے سمجھ میں نہ آئے، میں نے کیسے بنایا یا تو بنانے والا خدا جانے، کیسے بنے یہ بننے والے مصطفیٰ جانے، اگر پوچھا جائے بتاؤ مصطفیٰ کو کیسا بنایا تو ہر انسان یہ کہتا نظر آئے گا کہ اس کو بے مثال بنایا، کیسا بنایا یہ ہم سے ہی نہیں تو معلوم کیسا ہے۔ اب کسی سے پوچھو کہ مصطفیٰ کو کیسا بنایا تو اگر کوئی یہ کہتے ہم جیسا بنایا تو میں کہتا ہوں تو تھا کیا؟ ارے بولو، کئی اگر یہ کہتے کہ مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہم جیسا بنایا تو اس سے اتنا سوال کرنا تو تھا کیا؟ وہ بولے گا میں نہیں تھا تو کہنا جب نہیں تھا تو پروگرام کیسے سمجھ میں آیا تیرے، کیسے بنایا؟ ارے یا تو بنانے والا خدا جانتا ہے یا بننے والے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ کیسے بنایا، اتنا جان لے تو کہ تیرے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا، ان کی کوئی نظیر نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں۔ اور سنو، اور جب بنایا تھا تو پروگرام دیکھو رب کا، جب مصطفیٰ کو بنایا تو کسی کی سپورٹ نہ کیا، کسی کا تعاون نہ لیا، خود بنا دیا اور اپنے نور سے نور جدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری وانا من نور اللہ، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور جب کائنات کو بنایا، جب زمین و آسمان کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا، شجر و حجر کو بنایا، برگ و ثمر کو بنایا، لوح و قلم کو بنایا، جن و بشر کو بنایا، رات و دن کو بنایا، جب کائنات کو بنایا تو رب نے ڈائریکٹ اپنی نور سے نہیں بنایا، پھر انڈائریکٹ مصطفیٰ کے نور سے بنایا۔ اور جو کرنا تو بہت گہرائی کی بات میں بتا رہا ہوں، بنانے والا خدا ہے لیکن پروگرام چینج کر دیا، زمین کو بھی بنانے والا خدا لیکن پروگرام چینج، آسمان کو بنانے والا خدا لیکن پروگرام چینج، چاند و سورج کو بنانے والا خدا لیکن پروگرام چینج، جنت کو بنانے والا خدا لیکن پروگرام چینج کیا کہ جب مصطفیٰ کو بنایا تو ڈائریکٹ اپنے نور سے، جب کائنات کو بنایا تو انڈائریکٹ مصطفیٰ کے نور سے۔ اے مولا یہ پروگرام چینج کیوں کر دیا؟ بنانے والا کیوں تھا؟ جیسے مصطفیٰ کو تم نے اپنے نور سے بنایا تھا ویسے ہی کائنات کو ڈائریکٹ اپنے نور سے بناتا تو کیا بات تھی؟ رب ارشاد فرمائے گا، ہمیں تصور میں جواب ملے گا، سنو میں نے اپنے حبیب کو ڈائریکٹ اپنے نور سے اس لیے بنایا تاکہ میرے نبی کے کسی کا احسان نہ رہے، اور کائنات کو میں نے مصطفیٰ کے نور سے اس لیے بنایا تاکہ ساری کائنات سے میرے مصطفیٰ کا احسان رہے، تاکہ ساری کائنات سے میرے مصطفیٰ کا احسان رہے۔ میں نے زمین کو مصطفیٰ کے نور سے بنایا تاکہ زمین مصطفیٰ کا احسان مانے، میں نے آسمان کو مصطفیٰ کے نور سے بنایا تاکہ آسمان مصطفیٰ کا احسان مانے، میں نے فرشتوں کو مصطفیٰ کے نور سے بنایا تاکہ فرشتے مصطفیٰ کا احسان مانے، میں نے جنت کی خوشگواری کو مصطفیٰ کے نور سے بنایا تاکہ جنت مصطفیٰ کا احسان مانے، میں نے کائنات کو مصطفیٰ کے نور سے بنا دیا تاکہ ساری کائنات میرے حبیب کے احسان مند رہے۔ اگر کوئی انسان احسان نہ مانے تو کتنا بڑا فراموش، احسان فراموش۔ آؤ بارگاہ رسالت میں جبرائیل پوچھ رہے تھے یہ ایج کتنی ہے، پتا چل گیا نا حضرت جبرائیل کو کتنی ایج ہے، تو حضرت جبرائیل کنفیوز نہ پڑے، ڈاؤٹ نہ پڑ جائے، ایک پرابلم لاحق ہو گیا، ایک پریشانی لاحق ہو گئی، اور ادھر میں لے کے مصطفیٰ کا ایک بات اور بتائیے، دریائے رحمت جوش پر ہے، کیوں نہ اس میں ہوکا لگا لیا جائے؟ اے مصطفیٰ مجھے ایک ڈاؤٹ ہے، ذرا اس کا جواب دے دیجیے، کوشچن ہے ذرا اس کا جواب دے دیجیے، اے مصطفیٰ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دے دیجیے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا آمنہ کے لال کا دریائے رحمت جوش میں جبرائیل کو سوال بتایا جائے گا۔ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیے، جب وہ ستارہ چمکتا تھا بڑا خوبصورت ہوتا تھا، میں دیکھتا تھا خوش ہو جاتا تھا، لیکن اچانک وہ ستارہ غائب ہو جاتا تھا، جو مجھے توجہ کرنا سمجھ آ رہی ہے وہ بات نہیں آ رہی آپ کے؟ وہ ستارہ اچانک کیا ہوتا تھا غائب، اگلی بات سنو، یہاں تک تو سنا ہوگا لیکن اگلی سنو، ستارہ اچانک کیا ہوتا تھا غائب۔ یا رسول اللہ ستارہ وہ غائب ہو جاتا تھا، میں بے قرار ہو جاتا تھا، آخر ستارہ کہاں چلا گیا؟ یا رسول اللہ جہاں تک میری رسائی ہے میں نے اس ستارے کو زمینوں میں تلاش کیا، مجھے نہ ملا۔
سوچتا تھا دیکھوں مل جائے کہیں، لیکن نہ ملا۔ آسمانوں میں تلاش کیا مجھے نہ ملا، ہواؤں میں تلاش کیا مجھے نہ ملا، فضاؤں میں تلاش کیا مجھے نہ ملا، اس صراط میں تلاش کیا مجھے نہ ملا، جنت میں تلاش کیا مجھے نہ ملا، سمندروں میں تلاش کیا نہ ملا، کائنات میں تلاش کیا وہ ستارہ نہ ملا۔ رسول اللہ 72,000 برس جب مجھے ویٹ کرنا پڑا، 72,000 برس جب مجھے انتظار کرنا پڑا، تو 72,000 برس کے بعد پھر خود نظر آیا۔ کہ میرے آقا یہ بتائیے یہ ستارہ 72,000 برس تک چلا کہاں جاتا تھا؟ سوال یہ بتائیے یہ ستارہ 72,000 برس تک چلا کہاں جاتا تھا؟ زمینوں میں دیکھتا تھا تو نہیں ملتا تھا، آسمانوں میں نہیں ملتا تھا، جنت میں نہیں ملتا تھا، صراط میں نہیں ملتا تھا، سدرا پہ نہیں ملتا تھا، ہواؤں میں نہیں ملا، فضاؤں میں نہیں ملا، کائنات کا ذرہ ذرہ چپا چپا خطہ خطہ چھان ڈالا، لیکن مصطفیٰ وہ ستارہ نہیں ملا۔ آخرکار یہ بتائیے وہ ستارہ 72,000 برس تک چلا کہاں جاتا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ ستارہ کہاں جاتا تھا جہاں تمہاری نو انٹری ہے، جہاں تم نہیں جا سکتے، جہاں تمہاری رسائی نہیں۔ اور سمجھنے لگے مصطفیٰ وہ جگہ کون سی ہے؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میں رب کے پاس میں چلا جاتا تھا، تم کے ہاتھ میں چلا جاتا تھا۔ وہاں تم نہیں جا سکتے جبرائیل، وہاں مصطفیٰ جا سکتے ہیں۔ کہاں جاتا تھا؟ رب کے پاس میں، قرب خاص میں۔ جبرائیل وہاں تمہاری رسائی نہیں، جبرائیل تم نہیں پہنچ سکتے، وہاں جانا مصطفیٰ کا کام ہے، وہاں جانا مولانا کا کام نہیں، وہاں جانا نبیوں کے امام کا کام ہے۔ سبحان اللہ، توجہ کرنا، وہاں جانا۔ اچھا اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ جبرائیل نے سوچا موقع بہت اچھا ہے، ایک سوال اور کر دیا جائے، ایک سوال اور کر دیا یا رسول اللہ ایک بات اور بتائیے، جب یہ رب کے پاس میں رہتا تھا، قرب خاص میں رہتا تھا، تو یہ مصطفیٰ ایک بات اور سمجھ میں نہیں آئی، اور بتا دیجیے، حل کر دیجیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اے میرے آقا یہ بتائیے کہ یہ 72,000 برس تک رب کی بارگاہ میں کرتا کیا تھا؟ کرتا کیا تھا؟ بات اچھی ہے کہ نہیں؟ سوال اچھا ہے۔ اکثر کرتا کیا تھا؟ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، سوتا تھا، کرتا کیا تھا؟ بات اچھی ہے کہ نہیں؟ 72,000 برس تک کرتا کیا تھا؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ بھی سنو، آج مصطفیٰ کے مقام کو سمجھنا سنی مسلمانوں، یہاں سے ذات مصطفیٰ کو سمجھنا، یہاں سے انوار مصطفیٰ کو سمجھنا، یہاں سے مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھنا۔ ایک میں پردہ اٹھا رہا ہوں، جو پردہ اٹھ گیا تو تم سمجھو گے مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، ایک جھلکی دکھا رہا ہوں، سمجھو مصطفیٰ ہے کیا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل جب یہ نور تمہیں نظر آتا تھا تو ستارہ بن کے چمکتا تھا، اور جب یہ نور غائب ہوتا تھا تو رب کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاتا تھا۔ میرا نور 72,000 برس تک سجدہ کرتا رہتا تھا، جب تمہیں نظر آتا تھا تو سجدے سے سر اٹھاتا تھا۔ اے جبرائیل میں نے تمہاری لائف میں 73,000 ایسے سجدے کیے ہیں جس میں ایک سجدے کی مدت 72,000 برس ہے۔ تمہاری لائف سے پہلے میں نے کتنے سجدے کیے ہیں یہ کرنے والا مصطفیٰ جانتا ہے، یہ کرانے والا خدا جانتا ہے۔ مصطفیٰ کی عبادت کو سمجھ لو مسلمانوں، میرا نور سجدے میں جاتا تھا، جب سجدے میں جاتا تھا تو غائب ہو جاتا تھا وہ ستارہ، اور جب سجدے سے اٹھتا تھا تو وہ ستارہ تجھے نظر آتا تھا۔ میں نے تمہاری زندگی میں 73,000 سجدے کیے، ایک سجدے کی کتنی مدت ہے؟ 72,000۔ کتنی ہے؟ 72,000۔ جبرائیل امین کی زندگی میں کتنے سجدے کیے؟ 73,000۔ ایک ہمارا اور تمہارا بھی سجدہ ہے، سجدہ کیا تو جیسے مرغی نے کوئی دانہ چن لیا، کٹ 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 ہوتا نہیں ہوتا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی بھی مہلت نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مرغی جو ہے کوئی دانہ چن کے اٹھایا، کس سے اٹھا لیا، جسے ناک چھن مارتا نا اس طریقے سے۔ بتائیے سجدے ہیں، قربان جائیے، سجدہ کا خاتمہ تو زہرا کا رات ختم ہو گئی، سجدہ ختم نہیں ہوا۔ ہمارے سجدہ کر رہے ہیں، اگر 2 منٹ دیری لگ گئی تو کیا بات ہے نماز میں؟ بولو اگر 5 منٹ لہذا دیر ہو گیا تو کیا پریشانی ہے میرے بھائی؟ یہ عبادت ہے، لیکن آج عبادت میں ہمارا دل ہی نہیں لگ رہا۔ بہت سے نوجوان تو ایسی اٹھیا ہے جو 8 دن میں آتے ہیں، آنے کے بعد میں کہیں مسجد کا کونا کھپوڑیں گے تو بھی مل جائے، ٹوپی بھی نہیں، 2,500 روپے کا 2,500 کا سوٹ پہن کر یہاں مسجد میں آ گئے،
لیکن اتنا نہیں کہ ٹوپی لے آتے، مسجد کی ٹوپی رکھنے کے بعد میں بڑی جلدی جلدی نماز ادا کر لی، نماز مکمل ہوئی تو ایسے نکلے جیسے 20 سال کی سزا پا کر نکل رہا ایسے، اور ٹوپی کو کونے میں رکھا، کہا بھیا رکھی رہنا، اگلے ہفتے اب ملاقات ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ، ایک ہفتے میں آ گئے تو پھر دوسرے ہفتے میں چہرہ دکھاتے ہیں مسجد میں، پھر اس سے پہلے نہیں ہانپتے. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل تیرے نبی کا نور سجدے کرتا تھا. اب ایک بات بتاؤں ہے، اب کوئی انسان یا کوئی امتی یا کوئی فرشتہ مصطفیٰ سے عبادت میں بڑھ سکتا ہے؟ ارے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا. جب فرشتے بھی نہیں تھے جب مصطفیٰ سجدے کر رہے ہیں، کوئی نہیں بڑھ سکتا نا، برابر بھی نہیں آ سکتا، بڑھنا تو دور کی بات. اور سنو، برابر کی آپ بات کر رہے ہو. چنتامنی کی جامع مسجد میں نے نماز پڑھی، جب میں نے ایک سجدہ کیا تو ایک سجدے کا ثواب ملا. سبحان اللہ. کوئی حاجی ہے اس میں؟ ہاتھ اٹھا دو. کون کون حاجی ہے؟ ہاتھ اٹھا دو. ہاتھ اٹھاؤ بھائی صاحب، ہاتھ اٹھائیے. کتنے حاجی ہیں ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں، ہاتھ اٹھائیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جو حاجی نہیں ہے انہیں بھی حاجی بنا دے، اور جو حاجی ہیں انہیں دوبارہ حج کرا دے. ہاں بات آئیے سنو. ان لوگوں نے جب چنتامنی کی جامع مسجد میں سجدہ کیا تو میں نے کہا خدا کیا ملا؟ تو جواب ملا. انہوں نے حاجی عباس صاحب نے ایک سجدہ کیا، ایک سجدے کا ثواب مل گیا. سبحان اللہ. اور کرنا، انہوں نے نورانی مسجد میں نماز پڑھی، ایک سجدہ کیا، ایک کا ثواب ملا. انہوں نے بنگلور کی مسجد میں نماز پڑھی، ایک سجدہ کیا، ایک کا ثواب ملا. میں نے کہا مولا جب یہ حج کرنے کے لیے گئے خانہ کعبہ میں سجدہ کیا تو اس کا کیا ملا؟ تو جواب ملا کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ میں سجدہ کیا تو سجدہ ایک کیا تھا، ثواب 1,00,000 کا ملا. توجہ کرنا. اگر دنیا کی مسجد نبوی کو اور مسجد حرام کو چھوڑ کے کسی مسجد میں نماز پڑھو، سجدہ 1 کرو گے ثواب 1 کا ملے گا. خانہ کعبہ میں سجدہ 1 کرو گے ثواب 1,00,000 کا ملے گا. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہاں بھی سجدہ تیرے لیے کیا تھا، وہاں بھی سجدہ تیرے لیے کیا تھا. یہاں بھی سجدہ کرنے والا وہی انسان تھا، وہاں بھی سجدہ کرنے والا وہی انسان تھا، لیکن تو نے 99,999 کا ثواب کیسے بڑھا دیا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہاں ایک سجدہ کیا تو 1 کا ملا، وہاں پر ایک سجدہ کیا تو 1,00,000 کا ملا. تو جواب ملے گا کعبہ میں رحمت خدا ہے، کعبہ میں جلوہ خدا ہے، اس وجہ سے وہاں سجدے کا ثواب بڑا ہے. کعبے میں جلوہ خدا ہے، کعبے میں جلوہ خاص ہے، اس لیے وہاں سجدوں کا ثواب زیادہ ہے. حالانکہ خدا کی رحمت ہر جگہ ہے. اگر رحمت نہ ہو تو ہم جیوت نہ رہیں، اگر رحمت نہ ہو تو ہم سانس نہ لے سکیں. ہر جگہ اس کی رحمت. اگر بیمار بھی ہے تو اس کی رحمت، پریشان بھی ہے تو اس کی رحمت. بیماری بھی اس کی رحمت ہوتی ہے. اگر کسی کو 1 سال طبیعت خراب نہ ہو تو سمجھ لو خدا اس سے ناراض ہے. بیماری جو ہے گناہوں کو کم کرتی ہے. اور جو کرنا بیماری کا کو کم کرتی ہے گناہوں. ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا؟ ذہن حاضر ہے؟ اور میں بہت گہرائی کی بات بتانے جا رہا ہوں. سنو، اے مولا کعبے میں تیرا کون سا جلوہ ہے ذرا یہ تو بتا. توجہ کرنا. اے مولا تیرے کعبے میں جلوہ کون سا ہے ذرا یہ تو بتا. کیا کعبہ میں تیرا وہ جلوہ تو نہیں جو جلوہ تو نے کوہ طور پہ ڈالا تھا تو موسیٰ اس کا نظارہ نہ کر پائے تھے؟ جو جلوہ تو نے کوہ طور پہ ڈالا تو کوہ طور راج بن گیا. تیرا وہ جلوہ تو نہیں جس جلوے پہ دیے حضرت ابراہیم سدرہ سے آگے نہیں بڑھ پائے تھے شب معراج. یہ مولا تیرا کون سا جلوہ ہے؟ تو ربی ارشاد فرمائے گا جو جلوہ کوہ طور پہ ڈالا تھا وہ جلوہ حقیقی تھا. توجہ کرنا. کون سا تھا وہ جلوہ اصلی تھا، وہ اوریجنل جلوہ تھا. اوریجنل جلوہ اگر میں کعبہ میں ڈال دوں تو غلاف کعبہ جل جائے گا، حرم کعبہ جل جائے گا. کسی حاجی کی طاقت نہیں کہ خانہ کعبہ میں آ جائے. میرا اصلی جلوہ کوئی نہیں دیکھ پائے گا. یہ جلوہ صرف مصطفیٰ کے لیے رکھا ہے، یہ اصلی جلوہ نہیں ہے. یہ مولا پھر کون سا جلوہ ہے؟ پھر ارشاد فرمائے گا کہ وہ میرا صفاتی جلوہ ہے. کعبہ میں میرا اصلی جلوہ نہیں، صفاتی جلوہ ہے. صفاتی جلوہ میں نے کعبہ میں ڈالا تو 1 سجدہ کیا تو 1,00,000 کا ثواب ملا. اصلی جلوہ نہیں. اصلی جلوہ دیکھنے والی تو مصطفیٰ کی آنکھ ہے. طاقت ہے اصلی جلوہ. دیکھو ایک نبی حضرت موسیٰ نبی ہو کے اپنی جلوے کو نہ دیکھ پائے تو انسان کی طاقت ہے؟ یا کعبے کی طاقت ہے کہ اس جلوے کو برداشت کر لے؟ نہیں کر سکتا. میرا اصلی جلوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا.
یہ تو کعبہ ایک چھوٹی سی عمارت ہے، پہاڑ برداشت نہ کر پایا. تم تو ایک گناہگار انسان ہو، حضرت موسیٰ نبی ہو کر برداشت نہ کر پائے. تم تو ایک عام معمولی انسان ہو، فرشتہ جبرائیل برداشت نہیں کر پائے. میرا جلوہ اصلی نہیں کعبہ میں، میرا جلوہ صفاتی ہے کعبہ میں. تو گلفام رضا کو ایک ذہن مل گیا کہ اے مولا اگر جلوہ صفاتی میں حاجی سجدہ کرے تو سجدہ ایک کرے، ایک لاکھ کا ثواب ملے، اور جو مصطفیٰ تیرے پاس میں قرب خاص میں جلوہ حقیقی میں سجدہ کر رہے ہوں گے تو ان کے سجدوں کے ثواب کا عالم کیا ہوگا. وہ تو جلوہ حقیقی تھا نا، وہ تو جلوائے اوریجنل تھا نا، وہ تو جلوائے اصلی تھا نا. اے مولا ان جلووں کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن ارشاد فرمائے گا ان جلووں کا یہی عالم ہوگا کہ مصطفیٰ کی طرح میں نے نہ کسی کو بنایا ہے نہ کوئی بن سکتا ہے. یہ بے مثل و بے مثال ہے. مصطفیٰ بے مثل و بے مثال. اگر مصطفیٰ کی بات آئے تو مسلمانوں اتنا کہہ دیا کرو یا تو بنانے والا خدا جانے کیسا بنایا یا بننے والے مصطفیٰ جانے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا نبی بے مثال ہے، ہمارے نبی کا سایہ تک نہیں تھا. ہم اتنا جانتے ہیں ہمارے نبی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں نبی میں، نبی کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے. اگر ریسرچ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہمارا ذہن اس قابل نہیں کہ سمجھ پائے. ایک انجینئر کی بات کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا نہیں سمجھ سکتا. ارے جب ایک انجینئر کے مائنڈ کو عام آدمی نہیں پہنچ سکتا تو خدا کی قدرت کاملہ کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ بولو، خدا نے کیسے بنایا ہوگا اپنے حبیب کو، یہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ اگر کوئی انجینئر کسی بلڈنگ کا نقشہ بنا دے، اس کا پروجیکٹ تیار کر دے تو عام آدمی نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اس کا دماغ اعلیٰ ہے، وہ انجینئر ہے، وہ حساب کا عالم ہے، اس نے گणت پڑھا ہے، اس نے علم حساب پڑھا ہے. اور وہ خدا جو عالموں کا عالم ہے، وہ خدا جو حاکموں کا حاکم ہے، وہ خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خدا جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ خدا جو سب کا داتا ہے، وہ خدا جو سب کا بنانے والا ہے. اس خدا نے کیسا بنایا ہوگا تم کیسے سمجھو گے؟ اس لیے کوشش مت کرنا سمجھنے کی، بس دامن تھامنے کی کوشش کرنا کہ مصطفیٰ کی دامن کو تھام لے اور دامن کو تھام کے میں چل جائے. سبحان اللہ. مجھے بات کریے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں ٹائم ہمارے ساتھ وفا نہیں کرتا. تصریح اگر ہے تو کوئی ٹاپک کا بولا جائے تو ہمیں کم سے کم 2-2.5 گھنٹہ چاہیے. میرے یہاں کسی بھی ٹاپک کو ہم جب چھیڑتے ہیں تو وہ ایک دم پورا نہیں ہوتا. یہ ٹاپک ہم یہی اس کو ختم کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے میں یا کبھی اور چھیڑیں گے. یہ مصطفیٰ کی ذات کے تعلق سے ہے. اب سماعت کرتے رہے ہیں. آپ جمعے کے دن رمضان کے ماہ مبارک میں تشریف لائے، بڑے خوش نصیب ہیں. اور یہ بات میں کہہ بھی چکا ہوں، چنتا منی کا نوجوان بڑا زندہ دل نوجوان ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندہ دلی کو اور برقرار. یقین ماننا یہ یہاں کے نوجوانوں کی محبت ہے.